أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 55 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت اور یہ وسائل عطا کیے، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی محفل میں ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 54 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 سے کہ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمان بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہیں کو حق پہنچتا ہو تو وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جائے، اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور ان کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت تو معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 54، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کل کی آیات ہم نے منافقین کے بارے میں، منافقین کی ایک رویہ اور ان کا جو ایک خصلت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کے اوپر واضح کر دیا بلکہ قیامت تک آنے کے لیے اس کو نصیحت کے لیے چھوڑ دیا، اسی قرآن کی آیت بنا کر۔ اور یہ نصیحت آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم آج بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اپنے گریبانوں میں جنگ کے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے اندر، اپنے قریب کوئی ایسی مثالیں ملیں، کوئی ایسے لوگ ملیں، کوئی ایسے خصلت کے
اور کل جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ آج بھی بہت سارے معاملات میں ہماری امت، اس میں گروہ، اس کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نفاق کی بیماری جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایک اچھی اور صاف نیتی کے ساتھ اس ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے سبق کی طرف۔ آج کی جو آیت نمبر 55 ہے، جہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آیت نمبر 55 جی ایک منٹ۔ جی تو آیت نمبر 55 سے آنورڈ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر 55 جو ہے یہ اس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آیت استخلاف یا یہ مقام جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ مبارکہ میں خاص کر جب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، تو یہ کہہ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان میں سے اکثر وعدے جو ہیں وہ تو ہیں قیامت کے بارے میں، تمہاری انفرادی زندگی کے بارے میں، لیکن بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے یا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اجتماعی طور بھی مسلمانوں کی، مسلمان امت کو بتائی گئی ہیں۔ تو ان میں ایک پوائنٹ یہ ہے جو آیت نمبر 55 میں ہے سورہ نور کی، اور یہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ یا ایک ایسا مقام مسلمانوں نے یہاں پر اچیو کر لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے بعد آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلے سے خبردار کر دیا، پہلے سے انفارم کر دیا، اور پھر اس کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے واضح بھی کر دیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی یا یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا پیریڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقریباً 5.5 یا 6 صدی ہجری جو ہے اس میں یہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ میں۔ اور ہم نے یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں اس کے انٹروڈکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسی پیریڈ میں یا اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کچھ آیات ایسی آئیں گی کہ وہ مسلمان جو کہ ایک خوف کی زندگی گزار رہے تھے، جو کہ ایک ڈیفینسو موڈ میں مشرکین کے ساتھ، اور دوسرے جتنے نان مسلمز ہیں مشرکین کے علاوہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے خلاف وہ ڈیفینسو موڈ میں ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اور ڈیفینسو موڈ میں یعنی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ڈیفنس میں، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اٹیکنگ موڈ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت اور اتنی ان کو وسائل جو ہیں وہ مہیا کرے گا، تو وہ اٹیکٹیو موڈ میں، اور جو مشرکین ہیں یا دوسرے جو یہودی اور عیسائی ہیں، دوسری جو قومیں ہیں، وہ ڈیفینسو موڈ میں چلی جائیں گی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے، اس ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی جو ہے اس میں ہے۔ اگر اس آیت کے نزول کے موقع پر اس وقت کے حالات و واقعات کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں پرکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تقریباً 5.5 سال ہو کے مدینے میں آئے ہوئے، اور مدینہ سے پہلے تقریباً 12-13 سال جو مکہ میں گزارے گئے، تو وہ ایک خوف کا پیریڈ تھا مکہ میں۔ جب یہ ابتدا ہوئی اس شمع کی، تو اس وقت تو اس کو بجھانے کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئیں، بہت بڑے بڑے اقدامات ہوئے، معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہر طرح کے صحابہ پر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ہر طرح سے۔ پھر ہجرت کے دوران بھی بہت سارے معاملات جو ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھے تھوڑے سے، اور پھر یہاں پر آ کر بھی اگرچہ مسلمانوں کو ایک رہنے بیٹھنے کا اور ذریعہ جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا وہ تو ملا، لیکن پھر بھی خطرات جو ہیں وہ ساری طرف منڈلا رہے ہیں۔ مشرکین جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل کر اپنی قوت جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، کبھی کوئی فوج کشی شروع کر دی، کبھی کوئی دوسرے معاملات میں چڑھائی کرنے کے معاملے آ گئے، کبھی کچھ خبر آ رہی ہے، کبھی کچھ خبر آ رہی ہے، تو ایک بے چینی اور خوف کی کیفیت ہے۔
گو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں بھی عطا کی مسلمانوں کو، جہاد کا حکم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ہم نے دیکھا غزوہ بدر میں کیا ہوا، پھر غزوہ احد میں اگرچہ معاملہ جو ہے بیلنسڈ رہا، لیکن اس میں پھر مسلمانوں نے نصیحت پکڑی، اس کے بعد مسلمانوں نے قوت تو پکڑی، لیکن ایک خوف کا سامان جو ہے وہ برقرار ہے، ایک بے چینی اور کرب جو ہے وہ ابھی تک مطلب برقرار ہے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ، جس طرح سے آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے اگینسٹ ساری قوتیں جمع ہیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر مسلمانوں کے اگینسٹ جتنی دوسری قومیں ہیں، جتنے دوسرے مذاہب ہیں، وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہیں، چاہے ان کے آپس میں جتنے بڑے اختلافات ہیں، چاہے وہ آپس میں جو بھی ان کے معاملات ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی مخالفت کا معاملہ آتا ہے تو سب مل جاتے ہیں۔ یہی حالات اس وقت بھی تھے کہ مسلمان آپس میں تو ان کے جو بھی جھگڑے وگڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایز اے جماعت جو ہے یا ایز اے کامن پلیٹ فارم وہ سب کے سب اکٹھے تھے، اور یہ بہت بڑا ایک خوف بھی تھا، یا ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا مسلمانوں کو درپیش تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو، اس مسلمانوں کے اس گروہ کو آہستہ آہستہ سے طاقت دی، ان کو ہدایات دی، نصیحتیں دی، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اجاگر کی، بہت سارے احکامات دیے ان کو، نماز روزہ اور خاص کر اللہ کے شرک جو ہے اس سے پاک کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کیا، وہ ایمان میں مضبوط ہوئے، تقوی میں مضبوط ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عمل میں مضبوطی آئی، تو یہ عمل میں مضبوطی اور باقی دیگر معاملات جو ہیں وہ اس لیول تک پہنچ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بحیثیت امت، بحیثیت قوم ان کی خلافت کی ایک خوشخبری سنا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ تمہیں اگر تمہارا کردار، اگر تمہارا عمل اور اگر تمہارا ایمان اس درجے کا رہا، اس لیول کا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں مختصر الفاظ میں، ویسے تو ہم جب آگے بڑھیں گے تو اسی آیت کے مطابق ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مختصر طور پر اگر ہم دیکھیں تو جی، مختصر طور پر اگر دیکھیں تو یہ آیت جو ہے، یا سورہ مبارکہ جو ہے، تقریباً 6 سنہ ہجری کے شروع میں یا 5.5 سال سے ہجرت کے جو ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ تو اس سورہ مبارکہ یا ان آیات کے بعد کچھ ہی عرصے بعد جو ہے صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ ہمیں پتہ ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اور یہ پہلا معاہدہ تھا جو ایک ریٹن فارم میں ہوا، اور یہ صلح حدیبیہ جو ہے در حقیقت یہ ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ مسلمان بحیثیت قوم یا بحیثیت امت اب ایک طاقت بن چکے ہیں، جن کے خلاف اب پوری گفت و شنید جو ہے وہ نیگوسیشن سے ڈیل ہوگی، جن کے ساتھ اب ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے، جن کے ساتھ اب باقاعدہ بیٹھ کر ڈیلنگ جو ہے وہ ہوگی۔ تو صلح حدیبیہ ظاہری طور پر تو ایون کہ کچھ صحابہ یا کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ اس میں جو کچھ شکیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتی ہیں، لیکن اس نے پریکٹیکلی صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر یہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہوئے، اور دوسری قومیں جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ اب اس قدر طاقتور ہو چکی ہے، یا کم از کم اتنا طاقت کا لیول انہوں نے اچیو کر لیا ہے کہ اب ان کے ساتھ مطلب کچھ معاملات طے کرنے کے لیے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہوئی، وہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں مطلب غزوہ خیبر جو ہوا، اور خیبر کو فتح کیا گیا، اور وہ ایک بڑی کامیابی تھی جس میں بہت بڑا مال غنیمت جو ہے وہ ملا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد 8 سنہ ہجری میں ہی فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ مسلمانوں کی کتنی عظیم فتح تھی، اور کس قدر ایک بڑی شاندار جو کامیابی مسلمانوں نے سمیٹی۔ اور اس کے بعد 9 سنہ ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں آئے، لیکن حضرت ابو بکر کی مطلب سرکردگی میں یا ان کی سربراہی میں حج کا قافلہ جو ہے وہ آیا مکہ میں۔ پھر بعد میں حضرت علی جو ہے وہ بھی ساتھ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہاں پر اس حج کے درمیان 9 ہجری کی جو حج تھی اس کے درمیان اس میں پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ
اب یہ جو مکہ ہے، یہاں سے جتنے معاہدے ہیں، وہ جب معاہدے کی مدت جب پوری ہوگی تو ختم، جس کا کوئی معاہدہ نہیں 4 ماہ کی مدت دے گی، اس 4 ماہ کے اندر اندر جو مسلمان جو اسلام قبول کرے گا وہ ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو ہوا، اور اس میں پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی۔ اور اس کے بعد بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، اور ان کی خلافت کا کیا مطلب اس کی ریکوائرمنٹ تھی، کہ یہ کیا اس کی شرائط تھی۔ جب تک مسلمان ان شرائط کے اوپر پورے اترتے رہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت سے نوازا۔ جیسے ہی انہوں نے ان شرائط سے منہ موڑنا شروع کر دیا، ان میں کمزوری دکھانا شروع کر دی، تو ان سے خلافت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ایک ریفرنس کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کا تذکرہ مختصر الفاظ میں کرنا چاہوں گا۔ بہت لمبی حدیث ہے اگرچہ وہ، لیکن مختصر الفاظ میں اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میں حدیث ایکچولی کھول کے آپ کے سامنے اس میں سے ہی ٹیکسٹ پڑھتا ہوں تاکہ ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات ہو سکے۔ جی ایک منٹ بس۔ جی میں دراصل پہلے میں نے، جی یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو پورا میں کوٹ نہیں کر رہا، اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کو اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر ان کو اٹھا لے گا، یعنی ان کا وصال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر۔ نبوت کے نقش قدم پر یعنی کہ جیسے کہ دور نبوی میں مسلمانوں کا کردار رہا، اور جس طرح سے انہوں نے صحابہ کرام نے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اسی طرح سے خلافت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو خلافت راشدہ کا لفظ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو خلافت جو ہے وہ نبوت کے نقش قدم پر قائم ہوگی، اور پھر یہ خلافت بھی قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے یا خلافت جو ہے وہ تو مسلمانوں کی ہوگی، لیکن وہاں پر ظلم و ستم ہوگا، وہاں پر اسلام کے برخلاف بہت ساری باتیں ہوں گی، وہاں پر جو شرک ہے اس میں کمپرومائز کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا دور جو ہے یہ ملوکیت کا دور ہوگا، ظالم ملوکیت کے، جس میں گو کہ مسلمانوں کا دور ہوگا، حکومت ہوگی، لیکن اس میں مطلب اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ دور جو ہے یہ بھی گزر چکا ہے، کہ جس میں بنو امیہ اور بنو عباس وغیرہ جو کہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، لیکن ان دوروں میں بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا دور آئے گا وہ غلامی کا دور ہوگا، کہ تمہارے اوپر پھر چوتھا دور جو ہے وہ غلامی کا آئے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ غلامی کے دور کو بھی رکھے گا، اور پھر جو غلامی کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ غلامی کا دور جو ہے، یہ آج کل کا دور یا پچھلے 200 300 200 250 سالوں سے دیکھیں تو مسلمان قومیں جو ہیں وہ چاہے ظاہری طور پر تو مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن در حقیقت وہ غلامی میں ہی ہے، مطلب براہ راست بھی غلام رہی ہیں بہت سارے، مطلب بہت ساری قوموں کی، جیسا کہ برطانیہ وغیرہ یا دوسرے بہت سارے جو تھے ان کے زیر اثر یا ان کے زیر تسلط رہے۔ اب ظاہری طور پر تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی بلا واسطہ ان کی غلامی میں ہی ہے، IMF اور ورلڈ بینک کے چکر میں اور نئی ٹیکنالوجی کے چکر میں، اور یہ ڈیفینسو جو ٹیکنالوجیز ہیں، یہ جنگ کی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان سے جانی انڈائریکٹلی جو ہے آج بھی یہ قومیں جو ہیں، مسلمان قومیں جو ہیں، وہ انہی کی غلامی کے اندر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے دور بھی جب تک اللہ قائم رکھے گا رہے گا، اس کے بعد پھر پانچواں دور جو آئے گا، پانچویں دور میں پھر واپس اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اس کے بعد پھر خلافت علی المنہاج، علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی پھر نبوت کے نقش قدم پر جو خلافت ہے پھر وہ آئے گی۔ اور اس خوشخبری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے، یعنی اس خوشخبری کے بعد اب کوئی نہیں، اس کے بعد پھر قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت لمبی حدیث جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ ریفرنس کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، جو ہم اس آیت میں پڑھیں گے، جو جب تک مسلمان اس وعدے پر قائم رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرے گا اور بے خوف بھی کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ ان کو چھوڑ دیں گی، ویسے ویسے ان سے وہ حکومتیں بھی جائیں گی، ان میں خوف بھی واپس آ جائے گا، اور امن و امان سے بھی وہ عاری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم وعدہ ہے، اور جو اس وعدے کو سچا سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق اس کو دنیا میں ہی یہ سارا کچھ ملنے جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے، دور نبوت جو ہے وہ کس قدر عظیم و شان تھی، اور اس کے بعد خلافت راشدہ جو ہوئی، اور جو شروع کا دور تھا وہ اس میں کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے اور ان کے تابعین جو ہیں کس طرح سے انہوں نے اسلام کی بنیادیں جو ہیں انہی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے وہ خلافت یا سلطنت جو ہے ان کی باغ دوڑ سنبھالی۔ لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ان بنیادوں کو کھوکھلا کرتے چلے گئے اور کمزور ہوتے چلے گئے، اور آج ہم اس چوتھے دور میں زندہ ہیں جہاں پر یہ غلامی کا دور ہے، جہاں پر اب مسلمان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں غلام ہے۔ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکے، بس اپنے اپنے مفاد کے لیے ساری قومیں جو ہیں، مسلمان قومیں یا مسلمان گروہ جو ہیں وہ بس پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی گہرائیوں میں جو چھپی ہوئی نصیحت ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر سا میں نے اس لیے بیک گراؤنڈ بتا دیا تاکہ ہم آسانی سے آیت جو ہے اس کو بھی کور کریں، اور اس کا پس منظر جو ہے جیسے جیسے ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کی اصل حقیقت جو ہے اور اس کا ماضی اور مستقبل جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لیستخلفنہم، کہ بلا شبہ ضرور وہ جانشین بنائے گا انہیں، جانشین بنائے گا انہیں یا خلافت دے گا انہیں، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ اس نے جانشین بنایا یا خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ایمان والے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کی خلافت کا وعدہ کرتا ہے جس طرح کی خلافت ان سے پہلے لوگوں کو دی۔ اور
ہم سے پہلے یعنی یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو یا بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، اور وہ خلافت ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہے مختلف ادوار میں ان کو بڑی عظیم و شان مطلب حکومتیں جو ہیں وہ ان کے پاس رہیں، اور اس کے علاوہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں کس قدر عظیم و شان سلطنتیں تھیں، وہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح ان کو اللہ نے خلافت دی یا جانشینی عطا کی، اس طرح سے بھی مسلمانوں میں بھی ان کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل جنہوں نے کیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور ضرور بالضرور وہ مضبوط کرے گا لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، اللہ ارتضی لہم جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، اور وہ ان کے لیے ان کا دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا اس کو وہ مضبوط کرے گا۔ دین کو مضبوط کرے گا یعنی پہلے تو وہ حکومت دے گا، حکومت دینے کے بعد وہ اس میں دین کو مضبوط، دین تو ایک تو دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے دین اس کو پسند کیا ہے، تو اس دین اسلام کو اس میں مضبوط کرے گا، یعنی خلافت ملنے کے بعد جو بھی ریاست یا جو بھی ملک جہاں پر وہ خلافت قائم ہوگی وہاں پر دین کی جڑیں مضبوط کریں گے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہاں پر دین جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بلا شبہ ضرور وہ بدل دے گا انہیں ان کے خوف کے بعد امن، ان کا جو خوف کی کیفیت تھی جو اس سے پہلے اس کو وہ امن میں بدل دے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ایمان مضبوط رکھتے ہوئے اس کے اوپر نیک عمل بھی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ خلافت دے گا، خلافت دینے کے بعد اس میں دین کو امپلیمنٹ کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا، اور ان مسلمانوں کا جو خوف ہے جو ان کے دل میں ہے اس کو بھی وہ دور کر دے گا۔ یا عبودوننی، وہ میری عبادت کریں گے، اور یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کو ایسی حکومت ملے گی اور حکومت ملنے کے بعد وہ اس میں دین کو امپلیمنٹ کریں گے اور وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یا عبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو توحید کا جو میٹر ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، توحید کے میٹر میں وہ بہت ہی پکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو توحید کے میٹر میں ظاہری طور پر تو کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن توحید کے میٹر میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کمپرومائزز جو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کہ جس کی وجہ سے خلافت جو ہے وہ مسلمانوں سے چھین لی گئی، اور اس سے پہلے بہت سارے معاملات ایسے مسلمانوں سے ہو چکے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے ان کو بھی سچ ثابت کرنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو کفر کے اور اس کے بعد جو اس کے بعد بھی کفر کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو یہ سارا کچھ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے، خلافت عطا کرنے کے بعد ان کے دین جو ہے اس کو مضبوط کر دے اور ان کو بے خوف کر دے، ایسے معاشرے میں بھی رہتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے اگر کچھ کفر کریں گے، کفر یعنی انکار کرے، ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی اگر اللہ کے احکامات کا انکار کریں تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ فاسق ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے پاس سلطنت اسلامی جو ہے ظاہری طور پر تو موجود ہے، دین کے اوپر قائم کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، دین کے اوپر چلنے کے لیے ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اپنی مرضی سے ان وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم اس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم ان کے اوپر مطلب کاربند نہیں رہتے۔ تو گویا آج ہماری مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکومت یا سلطنت، چاہے ظاہری طور پر جو بھی حالات ہیں، چاہے ظاہری طور پر ابھی ذکر ہوا کہ وہ غلامی کا دور ہے، وہ ایک اوورآل عہد جو ہے اس کی بات کریں، لیکن ہمارے روز کا رہنا اٹھنا بیٹھنا جو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں کہ تم نماز نہ پڑھو یا روزہ نہ رکھو یا اسلام کے اوپر پابند نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑ چکے ہیں، یہ تینوں چیزیں ہونے کے باوجود، تو کیا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نصیحت عطا فرمائے، آمین۔
اور اس آیت کے اس حصے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے باوجود جو کفر کرے وہی نافرمانی والے ہیں، یعنی وہاں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگ جو ہیں خاص کر جو منافق ہیں، جن کا دل جو ہے منافقت کی بیماری سے بھرا پڑا ہے، یا دوسرے بھی جتنے ہیں ان کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دین کے اوپر پکے ہو جاؤ، شرک میں کمپرومائز نہ کرو، اپنے اعمال کو درست کر لو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں وہ جان نشینی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں وہ ضرور تمہارے لیے دین کو جو اس نے پسند کیا اس کو وہ محکم کرے گا، اس کو وہ مضبوط کرے گا اور تمہارے دلوں سے خوف دور کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ کے وعدے کو پاتے ہوئے بھی اللہ ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس وعدے میں کوئی شک کرے یا اس وعدے کو وہ نہ مانے یا اس وعدے کو وہ کمزور جانے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کے آخری اس حصے کا مطلب جو ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ حکومت ملنے کے باوجود اگر وہ اللہ کے احکامات پر چلنے کا انکار کریں تو یہ فاسق ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے اس وقت کے اس دور کے لوگ، یا آج ہمارے لیے بھی یہ وعدہ موجود ہے کہ آج ہماری جو بھی کنڈیشن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی موجود ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے اور اجتماعی طور پر ایسا وہ اچیو کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ تینوں باتیں جو ہیں وہ آج بھی وعدے کے طور پر موجود ہے۔ لیکن اس کی شرط لی لازم جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمان، عمل صالح اور توحید کے اوپر کاربند ہونا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم یہ لیول اچیو کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ خلافت اور بے خوفی کا عالم جو ہے وہ چاہتے ہو، بے خوف ہونا چاہتے ہو اور اپنے اللہ کے دین کو مضبوط جڑوں سے گاڑنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیے جاؤ، تم رحم کیے جاؤ، اور اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت، یہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ ہے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے در حقیقت ان لوگوں کے اوپر جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک عمل بھی کیا، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ جو اپنے جو توحید ہے اس کے اوپر بھی ڈٹے رہے۔ تو جو اللہ کی رحمت جو ہے اس کا حقدار بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز آپ گمان نہ کریں کافروں سے، ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا، یعنی کافر جو ہیں آپ ان سے یہ گمان نہ کریں معجزین فی الارض، کہ وہ سب عاجز کر دینے والے ہیں زمین میں۔ آپ یہ گمان مت کریں یا یہ آپ مت سوچیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ در حقیقت تو آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جب وعدہ کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت کا جو ماحول تھا وہ ہم نے دیکھا کہ کس قدر خوف تھا، کس قدر بے چینی تھی، کس قدر ایک 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 ایسی کیفیت تھی جس میں کچھ سجا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل کی اس میں مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا، اور پھر ان کو وعدے کے اوپر وہ ایک اور تلقین بھی کر دی، یا ان کو اور زیادہ دلاسا دینے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ آپ یہ مت سوچیں، یہ مت گمان کریں کہ یہ کافر جتنے ہیں یہ سارے مل کر مسلمانوں کو، یہ اللہ کو عاجز کر لیں گے زمین پر۔ چاہے یہ جتنے مرضی طاقتیں جمع کریں، چاہے یہ جتنے مرضی آپس میں ایگریمنٹس کریں، چاہے یہ جتنے مرضی آپس میں مطلب تعلقات کو استوار کر کے ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، یہ اللہ کے اس وعدے کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتے اور اللہ کو زمین کے اوپر عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ زمین کے اوپر کبھی عاجز نہیں کر سکتے، دراصل ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج کی ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمان قوم جو ہے بحیثیت قوم، اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو کس طرح سے پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں اس سے اس وعدے کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ ملی، اور دور جو ہے وہ گزرے جس دور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو ہے وہ
آج ہسٹری کی کتابوں میں محفوظ ہمارے سامنے ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ اور یہی معاملات اگر ہم انفرادی زندگی میں بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک اجتماعی زندگی کی ریپریزنٹیشن ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن گاہے بگاہے بہت ساری آیات میں انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ یہی بار بار بات رپیٹ کرتے ہیں، یا یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عمل کو صالح کر لو، اور توحید جو ہے اس پہ اوپر کاربند ہو، جو ان کمپرومائز توحید جو ہے اس کے اوپر چلو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے خوف دور کر دے گا، تمہارے اندر بھی ایمان کی جو روشنائی ہے۔ اور یہ آیت نور جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نور ایمانی پہلے تو تھا انفرادی طور پر، لیکن اب اجتماعی طور پر یہ نور ایمانی جو ہے یہ ایک مسلمان امت جو ہے اس کے اندر جب موجود ہوگا، اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو جب آگے بڑھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے آسانی اور مدد اور رحمت جو ہے وہ کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں جو چھپا ہوا جو سبق ہے اس کو حاصل کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوائنٹ ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی نیک اور جائز حاجات جو ہے وہ عطا فرمائے اس دنیا میں، جو ان کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، ان کے کاروبار کے مسائل، ان کے اولاد کے مسائل، ان کے اپنے مسائل، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل سے، رحم و کرم سے دور کرے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے صحت سے بھرپور زندگی عطا کرے۔ جتنے ہمارے والدین اور بزرگ ہیں اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بچوں کو ارذل العمر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جو گزر گئے ہمارے والدین اور دوسرے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔